اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت عزت کے ساتھ رہے گی، میری امت وقار کے ساتھ رہے گی، میری امت شان و شوکت کے ساتھ رہے گی۔ کب تک؟ جب تک ان کے اندر زنا عام نہیں ہوگا۔ جب ان میں زنا عام ہو جائے گا، ان کی عزت چلی جائے گی، ان کا وقار چلا جائے گا، ان کا راحت و آرام چلا جائے گا، اور اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے۔ آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، گندی غزلیں اور گانے سنتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اور آج کل تو اتنی بے حیائی ہو گئی اب کوئی کسی کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے نوجوانان اسلام، جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ فون پر گفتگو، واٹس ایپ کی چیٹنگ اور چیٹنگ، فیس بک پر گفتگو، سمجھو تو صحیح یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کے اندر گزار دے گا ہم اس پر ذلت اور غربت مسلط کر دیں۔ جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ غربت آتی ہے، مسلط آتی، کھانے کو محتاج ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ 3 عذاب آتے ہیں، ایک تو ان کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے، دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے۔ تو میں جو 2 حدیثیں پڑھنے چلا تھا، خدا کے لیے یہ جرم مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتحال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر تم کو سیرابی نہیں ہوتی اور اطمینان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو۔ اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سیرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو، اچھے سے تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ یہ جو 100 کارڈ متقی بنے ہو نا، دکھاوے کے متقی، کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے، اور زنا کر کے پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو، نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوت جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں ختم ہو سکتی، تو اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو چرا کے مت کھا، دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے، تیسری کھا، چوتھی کھا۔ لیکن اگر 4 کی بھوک ہے، ایک ہی پہ صبر کرے گا تو اجر پائے گا۔ صبر کر سکتا ہے تو صبر کر، روزے رکھ کر کے ظاہر کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفس کو مار۔ اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہے کہ اس سے نہیں معاملہ حل ہوگا، اتنا غلبہ ہے طاقت اور قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا، تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تیسری اچھے راستے سے کر لو۔ اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اطمینان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تیسری کی اجازت دو۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر زانی کہلائے، تم فخر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ زانی نہیں ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اطمینان نہیں تو ابا دوسری خود کر لیں، تاکہ تم فخر سے کہہ سکو میرے باپ کی 2 بیویاں مگر میرا باپ زانی نہیں ہے۔ ہم نے معاشرہ چینج کر دیا، تب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے جنت لینا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج لوگوں کی فکر اس قدر گندی ہو گئی،
اگر کسی کے باپ کی دوسری تیسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے، زانیوں کے یہاں دیتے ہو، نکاح کرنے والوں کے یہاں نہیں دیتے. یہی تمہاری اسلامی فکر ہے. اگر دوسری یا تیسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ فاروق اعظم نے کیوں کیا؟ عثمان غنی نے کیوں کیا؟ مولا علی نے کیوں کیا؟ غریب نواز نے کیوں کیا؟ غوث العظم دستگیر نے کیوں کیا؟ آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یہاں کسی کے یہاں تو ایک نہیں ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ کافروں کی فکر اختیار کر لی کہ زنا کریں گے نکاح نہیں کریں گے. حضور نے کہا زنا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. زنا پہ کنٹرول صرف تقریروں سے نہیں ہوگا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے. اور یوں بھی تو میں مالیگاؤں والوں سے تو نذرانہ لیتا بھی نہیں ہوں. میں تو آپ کی بائک پر بھی نہیں آتا ہوں، پروگرام والوں کی بائک پر بھی. یہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ. مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، اور نہ ہی میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں، نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں. مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ قبر میں سکون کی نیند سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے. کیوں کافروں کی فکر میں مبتلا ہو؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے. زنا کے ذمہ دار تم ہو، پاپ کو عام کرنے کے ذمہ دار تم ہو. یہ جو دکھاوے کا تقوی تم نے اختیار کر رکھا ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوں گی تو ایک بیوی کرنے پر ہوگی. جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کے یہاں ایک ہی شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کافروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی؟ زنا کے بازار سجانے جائے گی؟ کیوں وہ باتیں کرتے ہو؟ اور یہ بات بھی کہہ دوں، مسنا و ثلاثا و رباع، یہ قرآن نے کہا ہے. جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے. قرآن کی کسی آیت کے حکم کو حقیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے. کیا باتیں کرتے ہو جناب؟ اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں، ڈیبیٹ کرنے بیٹھتے ہیں آپ. بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ 10 بجے پروگرام ختم کرنا ہے. جلدی جلدی سنیے. زنا پہ کنٹرول تعدد ازواج یعنی ازواج کی کثرت کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کرے. ارینج میرج ہونا چاہیے، جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کی ویسے دوسری بھی تیسری بھی جو آپ کی طبیعت ہو. لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ان اللہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لیے نہیں، جن کے جذبات قابو میں نہیں، جنہیں زنا کا خوف ہے. راستہ دیا ہے قرآن نے، راہ دی ہے قرآن نے. برا نہیں ہے، برا نہیں ہے. اچھا، اور پھر دوسری چیز، ایک سے زائد کرو تو ایسا نہیں کہ ایک ہی یہاں پڑے رہو دوسری چیختی چلاتی رہے. انصاف شرط ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. چلیے جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. بات بہت اہم تھی، بہت قیمتی باتیں تھی، لیکن وقت میں قلت ہو گئی، اس لیے اب بات جلدی سے نکال کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام، جلدی جلدی توجہ، اللہ کے رسول، ماں بہنوں کی بھی توجہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے. یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث حافظ ذہبی نے لکھا ہے کتاب الکبائر کے اندر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے. پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے، اس میں کنواں ہے. اس کو کہتے ہیں جب الحزن، یعنی غم کا کنواں. آقا فرماتے ہیں اس میں ایک
सांप और एक बिच्छू इतना बड़ा है जितना खच्चर बड़ा होता है, उसकी मोटाई इतनी है जितनी खच्चर की है, और फिर उस बिच्छू और सांप को 70 डंक है, और हर डंक के अंदर जहन्नम के अंदर वो जो बिच्छू है उसके अंदर 70 डंक वाला बिच्छू, और हर डंक में मश्क है, मश्क, वो मश्क होती है पानी की, और वो जहर से भरी हुई है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो जानी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक के वो उसके दर्द और शिद्दत को महसूस करता रहे। 2-3 मिनट के ज़िना की लज्जत हासिल करने वालों, अपनी जवानी को आग लगाने वालों, क्या समझते हो कि जिना की लज्जतें तुम्हें राहत पहुंचाएगी? जिना करने वालों को ऐसी बीमारियां खुदा मुसल्लत करता है कि उसकी शिफा के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जलील है, रुस्वा है, बीमारियों में मुब्तला है, वो मौत भी मांगता है तो उसको मौत भी नहीं आती। बल्कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रात की आखिरी पहर में अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और कहता है माफी मांगने वालों माफी मांगो, बच्चे मांगने वाले बच्चे मांगो, रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, इज्जत मांगने वालों इज्जत मांगो। और बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको सब देता है, हत्ता कि तौबा करने वाले तौबा करते हैं। 80-80 साल के पापी भी उस वक्त तौबा करे तो अल्लाह उसको भी बख्श देता है, मगर जानी तौबा करे तो अल्लाह उसको रोक देता है, उससे इतना नाराज होता है कि उसको माफ नहीं करता। उस वक्त तौबा करने वाले को कुदरत माफ नहीं करती। उन औरतों को भी इससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए जो बन सवर कर इसलिए निकलती है कि लोग हमारे मकर फरेब में मुब्तला। क्या करें, गुर्बत की वजह से इज्जत बेचते हैं हम। इज्जत बेचने से बरकत होगी? हुजूर फरमाते हैं जिना से तो तंगदस्ती आती है। तो सोचो बर्दाश्त कर सकोगे अज़ाब? 1000 साल तक के वो दर्द महसूस करेगा, और वो तो डंक पे डंक मारता ही जाएगा ना। 1000 साल तक वो रुकेगा। जुब्बुल हुस्न का वो बिच्छू, वो सांप, कोई मौलवी कहता तो आप उड़ा सकते थे, कोई लीडर कहता तो आप हवा में बात घुमा सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है जो खुदा की मर्जी के बगैर कभी जबान भी नहीं खोलता, जिसकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है। उस रसूल ने फरमाया इसी पे बस नहीं, मेरे करीम आका गैबदा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर आका फरमाते हैं उसकी शिद्दत का वो दर्द महसूस करेगा, फिर उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा, और उसकी शर्मगाह से पीप जो है वो बहने लगेगा और रसने लगेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी हदीस, और ये आखिरी बात, इससे बात खत्म। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना अजाब है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक एंड करना हो, इस पर दिल के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर, गुनहगारों की बस्ती में जाकर जिना करते हैं। जिना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो। जो माफी मांग ले कुदरत उसे माफ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे, यही मस्ती मजाक के लिए पैदा हुए थे। हंसने की बात नहीं है। जवानी किसकी रही? जो तुम्हारी रहेगी, जो हमारी रहेगी। जवानी रहने के लिए नहीं है, जवानी तो ढल जाएगी। अंजाम कार क्या है? हुजूर मेरे आका और आपके आका गैबता नबी ने खोल खोल के बयान कर दिया। सबसे ज्यादा हया वाले थे, सबसे ज्यादा शर्म वाले थे, सबसे ज्यादा हया के पैकर थे, लेकिन खोल खोल के इसलिए बयान कर दिया कि मेरे उम्मती बच जाएं जहन्नम से, मेरे उम्मती बच जाएं गुनाहों से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, बच जाओ गुनाह से। एक फकीर सदा लगा रहा है तौबा कर लो। हर वक्त ये दिन नहीं
نہیں آئیں گے، ہر وقت یہ ساتیں نہیں آئے گی، ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی، پکارنے والے نہ رہیں گے، نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے، ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا، ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا۔ آؤ آؤ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے، او بلے شاہ اللہ کو منا لے ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے، ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے۔ کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا، تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا پہنا، اس کا اوڑا، اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا، لیکن یار نہ منا سکا تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر، عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا، قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے، کمرے بند کر کے گناہ کرنے والوں، جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں، بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں، چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں، دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا، فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے، مس کیے تھے، عورتوں کو چھوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا اس کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا۔ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت تو جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا، یہ سب کام میں نے، یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا اللہ اس کی زبان کو اذن دے گا، زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی، گندی باتیں کی تھی، اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا۔ پھر اللہ اسی پر بس نہیں آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا، اس کے بعد پیر کہیں گی اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا، شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں اس نے زنا کیا تھا زنا، اس وقت وہ پچھتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے، ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے۔ جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا، دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا، اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، یعنی خدا خود گواہی دے گا، اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا، چھپا دیا تھا، اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا، پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے، اب اس پر آئیے، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو، عذاب، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، توجہ، ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں، زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں، زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی کون کیا کر لے گا، میں تو دادا ہوں محلے کا، میں تو اہل اقتدار ہوں، کون کیا کر لے گا، میں تو مالدار ہوں، میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے، اور سب سے پٹتی ہے، جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے، تمہارے کیا کام آئیں گے؟ دادا گیری بابا گیری سب یہاں چلے گی، وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو۔ اللہ کے سچے سچے غیب داں نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے، امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک
جتنے پاپی ہوں گے حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے، بے نمازی، چور، اچکے، جھوٹے، فسادی، چگل خور، کافر، مشرک، جتنے ہوں گے سب، کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے، آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے، اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا۔ یہ ہے زنا کا عذاب۔